أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. صدق اللہ العظیم. سورہ القلم آیت نمبر 44 تا 47 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے، خاص کر سرداران قریش جو ہے آپ کو ساحر اور مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے کہ اللہ کو جو ہے یہی رسول ملا ہے، اللہ نے نبوت یا رسالت کسی مکہ اور طائف کے کسی سردار کو کیوں نہیں عطا کی، اس غریب انسان کو، یتیم انسان کو عطا کی جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہو۔ ظالم انسان، جابر انسان، سرکش اور باغی انسان جو ہے اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ اسے ایسے انداز سے سرکشی میں بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی جگہ سے اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں گرفت میں آ رہا ہوں۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بڑی زبردست ہے۔ اللہ کی تدبیر بہت سخت تدبیر ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ جو ہے انہیں دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ ان سے کسی اجر کے طالب ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ آپ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں کہ اے لوگو اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں قبول کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ آپ تو بے غز دائی کی حیثیت سے انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں جھوٹے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت نہیں عطا فرمائی، آپ کو کتاب نہیں عطا فرمائی، کیا یہ غیب کی خبریں ان کے پاس کو پہنچ گئیں؟ آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں، یا زبانی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ہر بات کو جو ہے ہم پسے پشت ڈال رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں بھی اپنے انجام پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہمیں اسوہ زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے فرامین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔